بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زبیر علوی۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان کے موقف کی صداقت کے اوپر۔ عمران خان نے حکومت ختم ہونے کے بعد کہا تھا کہ یہ حکومت امریکی ایما پر ختم کی گئی ہے، ان کے ہینڈلرز نے ان چوروں لٹیروں کو ملک کے اوپر مسلط کیا ہے، اور سب سے بڑا جو ان کا مقصد تھا اس حکومت کو ختم کرنے کا وہ تھا NRO-2 کی جو ڈیل تھی، جو عمران خان سے مانگتے تھے۔ عمران خان کہتا تھا ہر تقریر میں ان کو NRO نہیں دوں گا، یہ کہتے تھے تم سے مانگ کون رہا ہے، اور آج ثابت ہوا کہ یہ مانگ رہے تھے عمران خان سے، اس نے نہیں دیا۔ اب جنہوں نے دیا اس کے یہ فیض و برکات سمیٹ رہے ہیں، اور سب سے پہلی برکت ان کو یہ پڑی کہ اسحاق ڈار جو مجرم تھا، گوڑا تھا، عدالتی اشتہاری تھا، جب اس کے اوپر کیس بنا، پرائم منسٹر عباسی کے جہاز میں بیٹھ کر لندن گیا، واپس نہیں آیا، اور جب NRO-2 مکمل ہوا تو پرائم منسٹر شہباز شریف کے جہاز میں بیٹھ کر سیدھا سینٹ میں، سینٹ سے سیدھا ایوان صدر، ایوان صدر سے سیدھا وزارت خزانہ کی کرسی پر۔ NRO-2 کا پہلا جو کمپلیٹ کام ہوا وہ اسحاق ڈار کی واپسی۔ پھر یہ جو شہباز شریف کے، حمزہ شہباز کے نیب میں، پیپلز پارٹی کے اور سارے چوروں کے نیب میں کیسز تھے، انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر چن کر راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر لگتا ہی نہیں، اس کے ساتھ مل کر نیب کے وہ جو تیز دانت تھے، مجرموں کو پکڑنے والے، جو ریکوری کرنے والے، اور جو جتنا نیب کا سٹرکچر تھا اس کو تباہ و برباد کر کے، عمران خان صحیح کہتا ہے کہ یہ اداروں کی بربادی کا سب سے بڑا یہ خاندان دشمن اداروں کا ہے، یہ اداروں کو برباد کر دیتا ہے، اور اس بربادی کی ان کو جو برکت حاصل ہوئی، شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کے 16 ارب کے سارے کیسز ختم، حمزہ شہباز کے کیسز ختم، گیلانی کے، پرویز اشرف کے اور زرداری کے، الغرض کے سارے چور ٹولے کے سارے کیسز ختم۔ اب آگے NRO-2 کی مزید شکیں پرتیں کھل رہی ہیں۔ اب نئی پرت کیا کھلی ہے؟ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، جن کو پاسپورٹ نہیں چاہیے تھا، بڑی وہ جھانسی کی رانی بن کر پریس کانفرنس میں بڑے کروفانانہ انداز میں کہتی تھیں کہ مجھے ان کا پاسپورٹ نہیں چاہیے، اگر یہ پلیٹ میں رکھ کر بھی میرے سامنے رکھیں گے تو میں کہوں گی لے جائیں پاسپورٹ، لیکن میری کو تھوڑی سی نا سرجری کا وہ میرا وہ جو پلاسٹک ہے چڑھا ہوا وہ اتر جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا ایشو ہے، میں لندن جانا چاہتی ہوں، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، میں ان کے دیے ہوئے پاسپورٹ کو میں پرے پھینکتی ہوں، میں نہیں لیتی۔ اور آج اسی پاسپورٹ کو لینے کے لیے ہائی کورٹ گئی، اور ہائی کورٹ نے NRO-2 کا تیسرا بڑا فائدہ ان کو دیتے ہوئے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کر دیا ہے۔ اور آج یہ میری بات آپ لکھ لیں پاکستانیوں، یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، یہ تب تک ہمارے لیڈر ہیں جب تک یہ حکومت میں ہیں۔ شریف خاندان، زرداری خاندان حکومت میں لیڈر ہیں، حکومت میں یہ آپ کے ہمدرد بنتے ہیں۔ جیسے حکومت جاتی ہے یا ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ لندن بھاگ جاتے ہیں۔ ایک بگوڑا بیماری کا بہانہ کر کے جیل سے نکل کر لندن بیٹھا ہے، یہ بھی اپنی سرجری کے بہانے لندن جائے گی، اور میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر عوام نکلی، لانگ مارچ ہوا، عمران خان کی کال کے اوپر امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہوا، تو لکھ لیجئے مریم نواز پاکستان نہیں آئے گی، اور میں اور آپ انصاف کے یہ تقاضے دیکھتے رہیں گے کہ بڑوں کو راتوں کو عدالتیں کھل کے بھی انصاف ملتا ہے، بڑوں کو سنڈے والے دن بھی انصاف ملتا ہے، بڑوں کے 7-7 سال کے لکھے ہوئے فیصلے سزا یافتہ مجرموں کو باعزت بری بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور طرفہ تماشا دیکھیے کہ سپریم کورٹ کا کیس، سپریم کورٹ سزا دیتی ہے، ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، سپریم کورٹ بڑی عدالت ہے، چھوٹی عدالت اس سزا کو کالعدم قرار دے کے باعزت بری کرتی ہے۔ اب میں اور آپ اس ملک میں ان لوگوں کی غلامی کے لیے زندہ رہیں گے، ان کے نسلیں جیسے یہ نسل در نسل حکمران ہیں، ہمارے لوگوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے نسل در نسل ان کے غلام رہنا ہے۔ اگر آپ نے غلام رہنا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے غلامی کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کے دستے بازو بن کر اپنی اگلی آنے والی نسلوں کے لیے، جیسے اس دن میں رات کو دیکھ رہا تھا گرفتاری کا سن کر، بوڑھی مائیں، بوڑھے باپ، نوجوان لوگ، بچے، خواتین نکلے، اور جب پوچھا اینکر نے، نیا پاکستان کے نے، کہ ماں جی آپ کیا لینے آئی ہیں،
تو اس ماں جی نے کہا کہ میں رات کو سو رہی تھی، میں اپنے لیے نہیں آئی، میری زندگی پوری ہے، میں آپ لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس امپورٹڈ ٹولے سے، اس غلامی کی زندگی سے آزادی کے لیے باہر نکلی ہوں۔ تو محترم بھائیو، آج آپ نے مریم نواز کے ریلیف کے اوپر اس بات کو دیکھ لیا کہ عمران خان کی بات سچی ہے، یہ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے، اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیف دلوانے کے لیے NRO2 کو حاصل کرنے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں۔ ان کو ملک کا کوئی فکر نہیں۔ سیلاب میں دیکھ لیجئے، لوگوں کے مسائل کے اوپر دیکھ لیجئے، مہنگائی کے اوپر دیکھ لیجئے، ایک لفظ یہ 13 پارٹیوں کا کوئی لیڈر نہیں بول رہا۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے ان کی غلامی کرنی ہے یا ہم نے حقیقی آزادی کے کارواں میں شامل ہونا ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ حقیقی کارواں کی آزادی کے اندر شامل ہو کر عمران خان کے دستے بازو بنیے اور اپنی نسلوں کے لیے آزادی کو حاصل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔